دوستو، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ بھی رونے لگ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی تک ضرور بھیجے تاکہ بیٹیوں کی عظمت سب کو معلوم ہو سکے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں کوئی گڑیا وغیرہ دے کر، یعنی کوئی کھلونا وغیرہ دے کر قبر میں بیٹھا دیا کرتے تھے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی، جبکہ مجھ کو بیٹے کی تمنا تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا، اس لیے اس کو زندہ دفن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد 2 سال کا وقت گزرا اور ایک دن میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے جانے لگا تو میری بیٹی میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ اپنے ابو کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہے۔ میری بیٹی پورا راستہ توتلاتی ہوئی زبان میں بات کرتی جا رہی تھی اور سارا راستہ میں اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر کی اور میں زمین پر ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یعنی اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا۔ اور جب میری بیٹی مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھودتے جا رہے تھے۔ میں نے اس دن صاف اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑوں کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد قبر تیار ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دی اور اس کو قبر میں بیٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ہی ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کو کھیل ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے فرمائش کرتی جا رہی تھی۔ لیکن میں دل ہی دل میں جھوٹے من سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا دے دے۔ میں دعائیں کرتا رہا اور میری بیٹی دفن ہوتی رہی۔ پھر آخر میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو وہ بہت ڈر گئی۔ پھر اس نے خوف بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ابا جان، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی روتی رہی اور دیکھتی رہی اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی، لیکن میں اس پر مٹی ڈالتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ دوستو، یہ وہ شخص تھا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اور دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ، جو اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی میرا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تمہارا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کیا تو نے شراب پیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس کائنات سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، یعنی کہ میں ابو جہل کو ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں ابو جہل کی حکومت تھی اور اس کا یہ اعلان تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ ہی دفن کر دے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، میری شادی کو 14 سال گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ ہمارے گھر میں بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، ہم اسے زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں ابو جہل کا اعلان تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹی نہیں رکھے گا، پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر میں چھپا کر رکھ لیا اور چھپ کر اس کی پرورش کرنے لگے۔ اس طرح سے کرتے کرتے ہماری وہ بیٹی 8 سال کی ہو گئی۔ اب وہ چلنے پھرنے لگی، ہمیں ہماری وہ بیٹی بہت پیاری لگنے لگی۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا تو میری بیٹی میرے سینے سے لگ جاتی، جس سے میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، اس طرح سے ہم نے 5 سال تک اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا۔ لیکن ایک دن میں مکے کے چوک میں گھوم رہا تھا، اتنے میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اے شخص، مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اگر تو اسے آج ہی زندہ دفن نہیں کرتا ہے تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر آئیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس کی بات سن کر میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے رہوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر کے رہوں گا۔ میں نے اس بارے میں اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بچی کو جلدی تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ابو جہل کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، کہیں ابو جہل کے جلاد ہمارے گھر نہ آ جائے اور اس کو پکڑ کر ذبح نہ کر دے۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت ڈر گئی اور اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو تیار کر دیا، اس کو نہلایا، اس کو کپڑے پہنایا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو گھر کے دروازے پر پڑے کدال کو بھی اٹھا لیا، کیونکہ میرے دل میں برائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اس کو پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی بہت ڈر گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور چپ کرا دیا، بیچاری وہ خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کو لے کر میں پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا، اس کے لیے ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابا جان آپ یہاں گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں پتھر رکھ لیا اور میں نے
چپ چاپ گڈھا کھودتا رہا۔ جب وہ گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس گڈھے میں بیٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ ابا جان، اگر آپ کو مجھے زندہ ہی دفن کرنا تھا تو مجھے گھر پر ہی بتا دیتے، میں اپنی امی کو آخری سلام تو بول کر آ جاتی۔ دوستو، جب وہ شخص یہاں تک پہنچا تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول، میرے ہاتھوں میں آپ کا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، آج 40 دن بیت چکے ہیں، مجھ کو نیند نہیں آتی ہے۔ آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے تو بہت بڑی گناہ کی ہے، تو نے تو عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیا، تو نے تو اس زمین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تجھے ذرا ترس نہیں آیا جب وہ بچی رو رہی تھی؟ اپنی ہاتھ کو کیوں نہیں روکی؟ جب تو اس پر مٹی ڈال رہا تھا تو تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ اے شخص، بے شک میں رحمت للعالمین ہوں اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر تو بھی سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ معاف کر دے گا۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں قیامت کے دن تک یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری امت میں جو کوئی اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کرے گا اور اچھی طریقے سے اس کی شادی کرے گا تو میں محمد اس کے لیے جنت میں گھر کا اعلان کرتا ہوں۔ دوستو، اس لیے اپنی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھے اور بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر کی نگاہوں سے دیکھا کرے۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ واقعہ مردار عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسے حالات میں آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ بیٹے ہم شکل لگ رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا یا باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا، لیکن یہ بڑا عجیب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل بہت ہی زیادہ ملتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اسی بات کے اوپر باپ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں یعنی فوت ہونے کے بعد جنم دیا، جو کہ اپنے آپ میں ہی حیران کرنے والی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی۔ تو اسی بات کے اوپر وہ شخص بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا
بہت ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں، تو اے اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہے ہیں اسے سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ یہ بات کہہ کر جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں گیا اس کے بعد اس کی ماں بہت بیمار پڑ گئی اور کچھ دنوں کے اندر ہی وفات پا جاتی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے وہاں دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی اور لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر چکی ہے، اور اس چیز کو عمل میں لا کر اس کی ماں کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن جب میں جنگ سے واپس لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے، تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کھو گیا، اور اس چیز کو ہر پل سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی، اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتا۔ اور پھر دوستو یہ چیز وہ سوچتے ہوئے اپنے دوست کے پاس گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا، جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بہت ہی غور و فکر میں وہ شخص ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی اور کس طرح میں آج تنہا ہو گیا۔ لیکن دوستو تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک قبر سے ایک روشنی آنے لگی، اور یہ چیز دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ حیران رہ گیا اور فوراً میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے ہی والے تھے، اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد وہ شخص فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا جس سے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قبر پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غائب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے تو نے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ پر گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اولاد کو صحیح سلامت رکھا، اسے کچھ ہونے نہیں دیا، جبکہ تیری بیوی کو موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا تو اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا اور میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں تیری بیوی بھی امن و امان میں رہتی، وہ بھی آج حیات ہوتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگی، اللہ کے امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے
تیری بیوی کی وفات ہو گئی، لیکن تو نے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ دوستو، اس کے بعد وہ شخص قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی شکل ہو بہو اسی سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا اور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ بچہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں تدفین کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور وہ بچہ بالکل بھی صحیح سلامت تھا۔ کون ہے جو اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے انسان سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اور ہاں دوستو، حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اسے بھی اسلام کی کچھ باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔